اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب ظلم و ستم دنیا پر حد سے بڑھ جائے گا اور جغرافیائی طور پر بھی، زمین پر بھی اور آسمان پر بھی بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی، اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق پر رحم آئے گا، ترس آئے گا، تو وہ زمانہ بالکل قریب آ جائے گا جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہونا ہے۔ پھر وہ علامات بھی ظاہر ہوں گی۔ پھر مینا میں جو شدید لڑائی ہو رہی ہوگی، خون ریزی ہو رہی ہوگی، اس وقت بھی ایک ہاتھ ہتھیلی ظاہر ہوگی اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ تمہارا امیر اللہ رب العزت نے فلاں بن فلاں کو، یعنی محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا ہے۔ وہاں پر جو قتل عام ہوگا دونوں طرف سے، تو جو اللہ کے محبوب بندے اللہ رب العزت کے ولی ہوں گے ان کی تعداد تقریباً 313 ہوگی جو بچ جائیں گے، باقی جامع شہادت نوش کر جائیں گے۔ پھر بیت اللہ شریف میں آئیں گے تو وہاں 7 افراد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر چکے ہوں گے۔ پھر یہ 313 افراد بھی بیعت کریں گے۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز کے بعد ممبر پر تشریف لائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے انعامات جو ہیں وہ لوگوں کو دکھائیں گے، جس سے لوگوں کے دل، لوگوں کی روحیں، لوگوں کی طبیعتیں جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گی۔ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمائیں گے جو لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی اور ان کے کان بھی کھل جائیں گے، اور پتہ چلے گا کہ آپ سرکار کتنے بڑے عالم دین ہیں اور کتنے بڑے اللہ رب العزت کے ولی کامل ہیں۔ تو خطبہ کے بعد پھر لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نظام عالم جو ہے اس میں تبدیلی آنے والی ہے، نیو ورلڈ آرڈر کا دور دورہ ہوگا۔ یہ وہ تبدیلی ہوگی جو صرف دنیا پر ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی جناب کی طرف سے آئے گی کہ ہم نے دنیا کے نقشے کو تبدیل کرنا ہے۔ اپنے ولی کامل حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے دین اسلام کا عروج ہونا ہے۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دیر نہیں فرمائیں گے، آپ لوگوں کو ڈسپلن میں لائیں گے۔ بہت سارے مجاہدین جو دنیا کے بہترین شخصیات ہوں گے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد ہوں گے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رہنمائی فرما رہے ہوں گے، جہاد کی تیاریاں فرما رہے ہوں گے کہ اتنے میں وہ ظالم سفیانی جس نے کئی لاکھ لوگوں کو ذبح کیا ہوگا، جس نے عورتوں کے پیٹوں کو کاٹ کر بچے نکال کر ان کو بھی نیزے سے ذبح کر دیا ہوگا، اتنا بڑا ظالم انسان جس نے پہلے بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑنے کے لیے مدینہ شریف پر یلغار کروائی ہوگی، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے بھاگ کر مکہ المکرمہ میں روح پوش ہو گئے ہوں گے۔ ابھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور نہیں ہوا ہوگا، اور اب جب ظہور ہو چکا ہے، جب اس کو اطلاع ملے گی کہ ایسے ایسے لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں، تو یہ بڑے غصے میں آئے گا اور ایک لشکر جرار جو ہے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑنے کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے بھیجے گا۔ تو یہ راستے میں مدینہ طیبہ میں جب یہ لشکر آئے گا تو عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو ذبح کرتا جائے گا، چیزوں کو لوٹتا جائے گا، اور پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑنے کے لیے یا شہید کرنے کے لیے جب یہ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف جا رہا ہوگا تو راستے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام بیدا رکھا ہے، یعنی ایک چٹیل میدان ہوگا۔ وہاں پر جب یہ لشکر پہنچے گا تو ہم صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ سب سے پہلے پڑھتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کے دوران اضطراب کے عالم میں اپنے ہاتھ کو حرکت دی، تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نیند میں کچھ ایسا کیا جو پہلے آپ نے نہیں کیا تھا، یعنی آپ پہلے ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عجیب بات ہے کہ آخری زمانے میں میری امت میں سے
کچھ لوگ بیت اللہ کی پناہ لینے والے قریش کے ایک آدمی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بیت اللہ کا رخ کریں گے، یعنی وہ سفیانی اپنے لشکر کو بھیجے گا، یہاں تک کہ جب وہ چٹیل میدان بیدا میدانی حصے میں آئیں گے تو انہی زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستہ تو ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، ان میں سے کوئی اپنی مہم سے آگاہ ہوگا، یعنی اسے پتا ہوگا میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں، اور کوئی مجبور ہوگا، کوئی مسافر ہوگا، وہ سب اکٹھے ہلاک ہوں گے، یعنی زمین میں دنس جائیں گے، اور قیامت کے روز واپسی کے مختلف راستوں پر نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا، یعنی جن کی نیت گناہ کی ہوگی اللہ رب العزت ان کو دوزخ میں ڈال دے گا، اور جو ویسے ہی پھنس گئے یا مجبور تھے اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں عطا فرمائے گا، بلکہ ان کی نیتوں کے مطابق ان کا حساب اللہ رب العزت برپا فرمائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ جو ابو داؤد شریف میں موجود ہے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں کتاب المہدی میں، یہ حدیث نمبر ہے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یکون الاختلاف عند موت خلیفہ فیخرج رجل من اہل المدینہ غاربا الی مکہ فیأتیہ ناس من اہل مکہ فیخرجونہ وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمکان وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ الْمَكَّةِ وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْطَالُ الشَّامِ وَأَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ ثُمَّ يَنشَأُ رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ قَلْبٌ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت نئے خلیفہ کے انتخاب پر مدینہ المنورہ کے مسلمانوں میں اختلاف ہوگا۔ ایک شخص یعنی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس خیال سے کہ کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں، مدینہ المنورہ سے مکہ چلے جائیں گے۔ مکہ المکرمہ کے کچھ لوگ جو انہی بحیثیت مہدی پہچان لیں گے، یعنی ان میں مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامتیں موجود ہوں گی، ان کے پاس آئیں گے اور انہی مکان سے باہر نکال کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کر لیں گے۔ ان کی خلافت کی خبر عام ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر ان سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوگا، جو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا چٹیل میدان میں زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا۔ اس عبرت خیز ہلاکت کے بعد شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء آ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں گے۔ بعد ازاں ایک قریشی النسب شخص یعنی سفیانی جس کی ننہال قبیلہ کلب میں سے ہوگی خلیفہ مہدی، اور اس کے اعوان و انصار سے جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجے گا۔ تو یہاں پر بھی پتہ چلا کہ یہ لشکر جو سفیانی کا ہے یہ زمین دوز ہو جائے گا، یعنی زمین میں اس کو دنسا دیا جائے گا۔ علماء کرام فرماتی ہیں کہ اس لشکر کا زمین میں دنسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی، اور سفیانی کا خروج دراصل حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کی علامت ہوگا۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیث مبارکہ تواتر معنوی کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، اور اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دنس جانے کی خبر دے گا۔ اور کسی روایت میں ایسا بھی ہے کہ دو شخص بچیں گے، جو ایک آ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دے گا اور دوسرا جا کر سفیانی کو خبر دے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ فَلَا يَنْجُو مِنْهُمْ إِلَّا الْمُخْبِرُ عَنْهُمْ، کہ صرف ایک بندہ ہی بچے گا جو کہ خبر دینے والا ہوگا، اور کسی روایت میں ہے کہ دو بندے بچیں گے۔ لیکن اس روایت پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس میں خروج سفیانی کے متعلق
یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مغرب سے خروج کرے گا، بلکہ طبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس سلسلے کی روایت ذکر کی ہے، جس میں یہ مذکور ہے کہ وہ مشرق سے خروج کرے گا، اور یہ بظاہر تضاد ہے۔ سید برزنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تعارض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس کی تعویل یوں کی جا سکتی ہے کہ سفیانی کی طرف سے بھیجا جانے والا لشکر روانہ تو عراق سے ہوگا، لیکن چونکہ اس لشکر میں اہل شام بھی ہوں گے، اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض مقامات پر اس لشکر کو شامی کہہ دیا گیا ہے۔ العشاء صفحہ نمبر 208۔ میں نے عرض کیا کہ بعض روایات میں ہے کہ 2 آدمی بچیں گے، جن میں سے ایک تو سفیانی کے پاس جا کر یہ بری خبر پہنچائے گا۔ بری خبر کیا؟ کہ یہ سفیانی کے حق میں بری خبر ہوگی، ہمارے حق میں تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی۔ اور دوسرا شخص جو ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر یہ خوشخبری سنائے گا۔ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس خبر کو سنیں گے تو فرمائیں گے کہ ہاں اب خروج کا وقت آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچیں گے، اور بنو ہاشم کے جو لوگ قید ہو چکے ہوں گے انہیں آزاد کروائیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری سرزمین حجاز کو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر جو ہے وہ فتح فرما لے گا۔